وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو بندوں پر عائد ہیں وہ دو طرح کے ہیں. وہ احکام جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور ایک وہ احکام جن کا تعلق بندوں سے ہے. وہ احکام جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ احکام جن کا تعلق بندوں سے ہے، انسانوں سے ہے، انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز ہمارے اوپر فرض ہے. دن میں 5 وقت کی نماز، دن رات میں 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلی چیز جو پر فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے. اور نماز کے آداب بھی بتلائے گئے، اس کے شرائط بتلائے گئے، اس کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، ساری چیزیں بیان کی گئی. صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نماز کی صحت کے اندر آتی ہیں، جس سے نماز صحیح ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے خلاد بن رافع. انہوں نے جلدی سے آ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا اور آپ نے جلدی جلدی رکوع سجدہ کر لیا. آپ کے اندر سے اطمینان فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. آپ لوٹیے، نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی دوبارہ گئے، پھر اسی طرح نماز پڑھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جائیے نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد وہ صحابی پھر دوبارہ گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ دہرایا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر نہیں جانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شرائط اور فرائض اور ساری چیزیں بتائے، سلام تک بتایا. تو مجھے یہاں ایک بات یہ کہنی ہے کہ ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ایک تو طبقہ ہوا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور ایک وہ طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز ہماری صحیح سے ادا نہیں ہوتی. کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. نہ پڑھنے سے پڑھنا تو بہتر ہے، لیکن ہم آ رہے اپنا وقت دے رہے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. ہم جمعہ میں آتے ہیں، بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جمعہ میں آتے ہیں تو انہیں نیند آنا شروع ہوتی ہے، اور خاص طور سے خطبہ کے وقت تو ایسا سکینہ نازل ہوتا ہے، ایسا سکون ملتا ہے کہ ایسی نیند آتی ہے، کھراٹے کی نیند آتی ہے، ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں. تو مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ نے ٹیک لگا کر کے آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، اگر آپ سے وہ ٹیک ہٹا لیا جائے تو آپ گر پڑیں تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. آپ رہ کر کے نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی آپ کی. اس لیے اس بارے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. کیونکہ نہا دھل کر کے آتے ہیں، ایک طریقے سے ذہنی سکون ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی ہوا کی شکل بات کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اگر مقعد زمین سے ہٹ جائے اور وہ ٹیک، وہ سہارا ہٹ جائے جس سے وہ گر پڑے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وضو ٹوٹ گیا. ایسی
شکلیں بہت سامنے آتی ہیں. لوگ بیٹھ کر کے بعض لوگ بیٹھ کر کے سوتے ہیں تو انہیں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. یہ تو حقوق اللہ کے قبیل سے بات کہنی تھی. حقوق العباد جو بندوں کا حق بندوں پر ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے, لیکن بندوں کا حق جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. حقوق اللہ کے اندر تو معافی شرط ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, رو کر کے گڑا کر کے اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہا لے, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دے. لیکن حقوق العباد میں تلافی شرط ہے. جب تک بندے کا حق پورا نہیں کیا جائے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اور میں نے حدیث پڑھی اسی زمرے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ نجات کی اسباب کیا ہیں, وہ چیزیں کیا ہیں, وہ ریزن کیا ہے جن کی وجہ سے ہم نجات پا جائیں اور جنت میں چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک, دوسری روایت میں املک علیک لسانک, اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو. یوں تو تمام کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منع کیے گئے ہیں, لیکن خصوصاً وہ گناہ جو ہاتھ اور زبان سے سرزد ہوتے ہیں یہ عام ہیں. اس لیے خاص طور سے حدیث کے اندر, ایک حدیث کے اندر زبان اور ہاتھ دونوں کا تذکرہ کیا اور یہاں زبان کا تذکرہ کیا. زبان کی تکلیف ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ بڑی ہوئی ہے اور یہ حقوق العباد میں سے ہے. کسی کو ہم نے بیجا گالی دے دیا, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, زندے کو مردے کو چھوٹے کو بڑے کو, تو زبان کا جو زخم ہے وہ عام ہے اور ہاتھ کا زخم جو ہے وہ ایک محدود دائرے تک ہے. جو سامنے ہے ہم اسے ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں وغیرہ ذالک. تو اسی بنا پر ایک شاعر نے کہا جراحات السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان, کہ زبان کا زخم جو لگتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے, اور تلوار اور نیزے اور چھری اور بھالے کا زخم لگ جائے تو بھر جاتا ہے. جب بھی وہ گالم گلوچ وہ جھگڑے یاد آتے ہیں فوراً وہ غم اور وہ تکلیف اور وہ ساری چیزیں کیا ہے ہری ہو جاتی ہیں. تو اس لیے زبان کو ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو گھروں کے اندر جو اختلاف اس قدر زیادہ ہے, یا تو زبان کی وجہ سے اور اس کے اندر بدگمانیاں زیادہ ہیں اور ہر ایک اپنی تحقیق اپنے ہی تک رکھتا ہے, اس لیے بگاڑ زیادہ ہے. تو ہمیں حقوق اللہ جہاں ہم ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہم نماز پڑھیں لیکن بندوں کے حقوق کو دبا رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی تو معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کرے. ہم کسی کا قرض لے کر کے بیٹھ جائیں, کسی کو جبرن اور ظلم سے اس کو پیٹ کر کے رکھ دیں, کسی کے حقوق کو دبا لیں, عزیز اقربا بھائی بہن جو بھی لوگ ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ نہ معاف کرے. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ, اور تمہارے لیے تمہارا گھر وسیع ہے, یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. جب بلا ضرورت گھر سے باہر نکلیں گے تو بے جا باتیں زبان سے نکلیں گی, واہی تباہی نکلیں گی, تو اس کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہوگی. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ, اور تمہارے لیے تمہارا گھر وسیع ہے, یعنی گھروں کے اندر رہ کر کے ذکر و اذکار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہوں پر رویا کرو. کون ایسا انسان ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہو؟ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہی ایسی ذات گرامی ان کی ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے, وہ معصوم ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ تمام کے تمام لوگ غیر معصوم ہیں, ان سے گناہ سرزد ہوں گے, لیکن گناہوں پر اصرار نہیں ہونا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم انسان گناہ کرنے والا خطا کار ہے، ہر بنی آدم، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرنے والا، ندامت کے آنسو بہانے والا۔ اور دوسری حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائیں۔ حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہیں، تو حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لیں، اور بندوں کے حقوق ہیں تو صلح صفائی کر لیں، سمجھوتا کر لیں۔ اس سے ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی تعمیر کرنے والے ہوں گے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنا حق معاف کر دے، بندہ نہ معاف کرے، تو کل قیامت کے دن ہر ایک دوسرے کا گریبان کھینچے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی مکمل طریقے سے تعمیر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق